امتیاز گل صاحب موجود ہے، سینئر تجزیہ کار، ان سے ہم صورتحال لیں گے۔ ان کے شہر کا موسم تو بدلا ہے، تھوڑا بہتر ہے، سیاست کا موسم نہیں بدلا ہے۔ اور گل صاحب، ان ساری باتوں کے باوجود جو ہم کر رہے ہیں نا، کل خواجہ آصف صاحب نے تو جسے کہتے ہیں لنکا ہی ڈھا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلدی سے جلسے شروع کریں، مذاکرات سے ہماری جان چھوٹے۔ ایسا لگتا ہے کہ نیت نہیں ہے مذاکرات کے اوپر کچھ پیش رفت ہونے کی، اور شاید یہ فیور میں جا رہا ہے اس وقت ان جماعتوں کی جو نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں۔ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے، چونکہ بہرحال ایک عدالتی جو ایک حکم نامہ تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ گل صاحب، یور انالیسس اوور آل سچویشن ہم نے بیان کی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مزدور کے اوپر بھی میں مزدوری آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا اچھا موسم ہے اور بس اسی لیے ابھی ہم کہیں باہر نکل رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی تو میں ٹھیک ہے آپ سے آ لیتے ہیں۔ اچھا تو جناب، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں بے شرمی، منافقت، جھوٹ، ڈسیپشن کا دورہ ہو، تو اس میں پھر ہم یوں ہی چیمے گوئیاں کرتے رہیں گے، اسپیکولیشن کرتے رہیں گے۔ اب آپ نے وہ بات کی نا کہ عوام اب معاف نہیں کریں گے۔ واقعی عوام ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جنہوں نے صرف اپنی شیروانیاں اور ٹائٹل وزیر اور وزیر اعظم کے ٹائٹل لینے کے چکر میں اس ملک کو ایک سنگین ترین اقتصادی اور آئینی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ اس وقت تمام تر اکانومسٹ ہیں، معیشت دان ہیں، ان کو آپ اکٹھا کر لیں تو وہ سب یہ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ قیمت ہے جو سیاسی تبدیلی کی عوام ادا کر رہے ہیں۔ یعنی جو مشکلات آئی ہیں اس میں ڈبل ٹرپل اضافہ ہوا ہے، محض اس وجہ سے کہ ایک حکومت چل رہی تھی، اس حکومت کو گرانے کے لیے وہ فوج کے سابق سربراہ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت ہٹوا دی، جو مرضی کہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ دو نتیجے ہیں۔ عوام تو چلے بیچارے غریب، مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ ان گزشتہ ایک سال کے واقعات کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بیرونی ممالک کا، بیرونی دوستوں کا بھی اعتماد اٹھ گیا ہے۔ یعنی انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کس قسم کی اوسط درجے کی ذہنیت کے مالک وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کے مفاد سے زیادہ اپنے گروہی اور شخصی مفادات زیادہ عزیز ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ غیر ملکی دوستوں سے، ڈپلومیٹ سے ملتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو گیا ہے کہ کل تک جو وزیر اعظم تھا وہ 155 کیسز اس پہ بنا دیے گئے، وہ دہشت گرد بھی ہو گیا ہے، وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو گیا، وہ ٹیررسٹ بھی ہو گیا ہے، وہ باغی بھی ہو گیا ہے۔ یہی حوالہ چیف منسٹر جو تھے پرویز الہی صاحب، ان کا بھی دیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ کس قسم کا ملک ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ جو کل تک آپ کے قومی رازوں کے امین تھے، ان کے پاس آپ کی امانت تھی، آنن فانن ان کے خلاف انہوں نے اتنی خلاف ورزیاں کر دی کہ پرویز الہی کے خلاف 2 درجن مقدمے، عمران خان کے خلاف 155 مقدمے، ان کے ساتھیوں کے آج بھی میرے خیال 500-600 پی ٹی آئی کے لوگ چنے ہوئے وہ جیلوں میں ہیں۔ تو یہ ہماری ریاست بحیثیت مجموعی اپنا اعتماد کھو چکی ہے ان اقدامات کی وجہ سے، شارٹ ٹرم کوتا اندیشی کی وجہ سے جس کا مظاہرہ ہم نے گزشتہ 12 مہینوں کے دوران دیکھا ہے۔ امتیاز گل صاحب، دوسری جانب یہ تو آپ نے ایک اوورآل انالیسس دیا کہ ہمارا جو ریاستی مسائل ہیں اس کی وجہ سے ایک امیج یا پرسیپشن اچھا نہیں ہے۔ ایک طرف تو حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہی ہے، دوسری جانب جو حکومتی اتحاد ہے اس میں سے مولانا فضل الرحمان ہو یا دیگر لوگ ہوں، وہ اعتراضات کر رہے ہیں، اسے وقت کا ضیاع کہہ رہے ہیں۔ اور پھر خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ بھی ابھی عمران نے کوٹ کی کہ انہوں نے کہا جی کہ شوق پورا کر لیں، سڑکوں پہ آ جائیں، ہماری مذاکرات سے جان چھوٹے۔ تو یہ تو نان سیریسنس ہے، یا تو پھر واقعی وقت کا ضیاع ہی ہوا کہ اگر ایک طرف آپ لوگ مذاکرات کی پیش گوئی کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ حکومتی سٹانس یہ صرف اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہے، یا واقعی ان لوگوں کا جو کہہ لیں ایک اندازہ نہیں ہے، یا ان لوگوں کا نیت نہیں ہے مذاکرات کو کسی اچھے نوٹ کے اوپر اینڈ کرنے کی؟ دیکھیں، حکومت ان کے پاس ہے اور بڑی ایک واضح تقسیم ہے مسلم لیگ کے اندر بھی۔ نواز شریف، خواجہ آصف، یہ سب اور مریم صفدر وہ ایک ہی کیمپ میں ہیں، اور ان کی المقدور کوشش ہے کہ انتخابات نہ ہوں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انتخابات میں بحیثیت مجموعی
ان کی پارٹی کے ساتھ پنجاب میں کیا ہونا ہے. دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جن کو ابھی خیال آیا اور ریولوشنری بن گئے ہیں, شیخ خان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب جیسے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ نظام, یہ 2 دن پہلے بھی انہوں نے کہا دونوں صاحبان نے مل کے کہ یہ موجودہ نظام پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتا, اور کم از کم اس بات پہ چلے خوشی کرنی چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ حکومت سے باہر آنے کے بعد اور اقتدار سے ذرا سے دور ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو اقتدار میں رہ کے انہوں نے جو عمران خان پہ اور اپنے دوسرے سیاسی مخالفین پہ الزامات لگائے, بری گورننس کے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے میں, اور معلوم نہیں کیا کیا الزامات ان دونوں نے لگائے. اب کم از کم اس بات پہ خوشی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ جو الزامات لگا رہے تھے وہ دراصل نظام کی خرابی ہے, وہ کسی ایک فرد کی نہیں ہے. وہ نظام جو کہ ان جیسے لوگوں جو بڑے بڑے حکمران گھرانے ہیں ان کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے, عوام کے خلاف چلا گیا ہے, پاکستان کے حق میں وہ اچھا ثابت نہیں ہوا. تو مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا شیخ خان عباسی صاحب ہوں یا مصطفیٰ نواز کھوکھر, وہ یہی رونا رو رہے ہیں. وہ رونا جو کہ ہمارے جیسے لوگ بڑے ماہرین اقتصادیات بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جب یہ موجودہ نظام پاکستان کے مسائل حل کرنے والا نہیں ہے. اور یہ جو ابھی بھی جو آپ بیانات سن رہے ہیں, چاہے وہ سعد رفیق ہیں, چاہے خواجہ آصف ہیں, چاہے مریم اورنگزیب ہے, میں تو حیران ہوں کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ جب ملک سے باہر جائیں گے تو لوگوں کو فیس کیسے کریں گے. نیشنل جسٹیفیکیشن کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ 14 مہینے پہلے تو بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ دنیا اقتصادی بحران کی طرف جا رہی ہے اور اب پاکستان جیسے ملک مزید مسائل میں گھر جائیں گے, تو پھر آپ لوگوں کو کیا سوچا کہ آپ عمران خان کو آپ نے اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ. گل صاحب, الیکشن کی طرف ساری جماعتیں تو اب مصروف ہو گئی ہیں, آپ نے بھی چونکہ جانا ہے, میں چاہتا ہوں ایک حوالہ آپ سے پوچھ لوں. یہ میرا بینگ پاکستانی بڑا پرائم کنسرن ہے, اور یہ سبھی سیاسی جماعتوں سے ہے, وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں اور وہ جماعتیں جو حکومت میں نہیں ہیں یا حکومت میں رہ چکی ہیں. کوئی منشور ہمیں نہیں دے رہا ہے. ہمیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسئلے کا حل ہے, لیکن کسی بھی جماعت سمیت نہ حکومتی نہ غیر حکومتی یا اپوزیشن کوئی ہمیں حل نہیں دے رہا ہے کہ یہ روڈ میپ ہے, میں اس طریقے سے آ کے پیٹرولیم پرائسز کو کم کروں گا, میں ایسے فورن ایکسچینج ریزروز کو بہتر کروں گا. تو کیا آپ بینگ پاکستانی مطمئن ہے اس پولیٹیکل کیمپین سے جو باقی سبھی پارٹیز کر رہی ہیں, اور سبھی کی جو جلسے کا 70% ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر خاک اچھالنے کے اوپر ہوتا ہے, وہ دوسرے کی کردار کشی کر رہا ہوتا ہے. ہاؤ یو سی دس؟ دیکھیں, آپ کو میری دماغی صحت پہ شک کرنا چاہیے اگر میں اس صورتحال سے خوش ہوں تو, کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس منشور اگر ہوں بھی, وہ کاغذ کے اوپر آپ کو بہترین ایک منشور بنا کے دکھا بھی دیں گے. اصل ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے جب منشور پہ عمل درآمد انہوں نے عمل درآمد کے وقت پھر ان کی مصلحتیں, اپنی شخصی مصلحتیں, گروہی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں, پھر پاپولزم ہو جاتا ہے. یعنی جو لوگ اچھل کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اورنج لائن چین نے پاکستان کو تحفہ دیا ہے. میں مثال ایک دے رہا ہوں, یہ 1 ارب اور 55 کروڑ ڈالر کا یہ منصوبہ ہے جو ہمیں قرض ملا ہوا ہے, اور وہ قرض ہم ساری عمر ابھی تک نہیں اتار سکیں گے. لیکن وہ صاحب جنہوں نے لٹرلی, میں آپ کو بتاتا ہوں, عینی شاہد ہیں اس کے کہ منتیں کر کے انہوں نے چینی حکام سے اور پھر صدر شی جن پنگ سے کہا کہ ہمیں اورنج ٹرین چاہیے, تو انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کو یہ تحفہ دے دیتے ہیں, لیکن اس تحفے کی قیمت محض پشاور میٹرو ہے وہ بھی 92 ارب میں بنی ہے جی, یہ بھی ابھی تازہ ترین رپورٹ ہی آئی ہے, اور وہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا سارا قرض ہے. تو کسر دوسری طرف سے بھی باقی نہیں رہی, کہنے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں جی, اس کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تحفہ ہے, وہ کسی نے یہاں پوری پاکستان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 1 ارب اور 55 کروڑ ڈالر کا قرضہ ہے یہ, ٹھیک ہے جی. اور اس قسم کے بڑے اچھے منصوبے ہیں, مطلب دنیا بڑے شہروں میں اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کاسٹ پہ. تو آپ ویسے تو مجموعی جو میں بحث یا کو نقطہ گوش گزار آپ کے کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس انداز میں ان لوگوں نے حکمرانی کی ہے اس میں منشور جو ہے وہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے.